اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اوکے، پھر تم فوراً اس ایجنٹ لڑکی کو بے ہوش کرا دو۔ میں اپنا مخصوص طیارہ بھیج دیتا ہوں۔ تم اس لڑکی کو اور اپنے ایجنٹ کو اس طیارے کے ذریعے میرے پاس بھیج دو۔ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ D1 نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب کارروائی میرے سامنے ہو تاکہ کسی بھی اسٹیج پر کسی الجھن کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ کرنل ریڈ نے کہا، تو تم بھی ساتھ آ جانا، اس میں کیا حرج ہے؟ D1 نے جواب دیا، اوکے، میں ابھی MM1 سے بات کرتا ہوں تاکہ اس لڑکی کو بے ہوش کیا جا سکے۔ اس کے بعد میں آپ کو فون کروں گا۔ کرنل ریڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اوکے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ D1 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل ریڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ اچانک ساتھ رکھے ہوئے عام ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل ریڈ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ریڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، باس، MM1 بات کرنا چاہتا ہے۔ PA نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اوہ، جلدی ملاؤ، کرنل ریڈ نے کہا، اور دوسرے لمحے ہلکی سی کلک کی آواز ریسیور سے ابھری اور کرنل ریڈ سمجھ گیا کہ سلسلہ MM1 سے مل گیا ہے۔ یس، کرنل ریڈ اسپیکنگ، کرنل ریڈ نے کلک کی آواز سنتے ہی کہا، باس، میں MM1 رابرٹ بول رہا ہوں۔ میں اور جولیا اس وقت مصنوعی جھیل کی سیر کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے چیک کر لیا ہے جناب، وہ وہی واقعی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ میں نے اس مشن کے بارے میں ایک جھوٹی سچی کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ ہمارا مشن پاکیشیا کے حق میں ہے، لیکن ہم حکومتی سطح پر انجام نہیں دے سکتے۔ اس پر اس نے پاکیشیا کے مشہور آدمی علی عمران کا اشارہ دیا، جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ واقعی وہی جولیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لامحالہ واپس جاتے ہی علی عمران سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی عمران سے اس نے بات کر دی تو پاکیشیا سیکرٹ سروس لازماً چوکنی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ٹوائلٹ گئی ہے۔ میں نے موقع دیکھ کر آپ کو کال کی ہے۔ رابرٹ کی تیز تیز آواز سنائی دی، اوہ، تم ایسا کرو کہ فوراً کسی طرح بے ہوش کر دو اور مجھے اطلاع دو۔ میں ایمبولینس بھجوا کر تم دونوں کو یہاں ہیڈ کوارٹر منگوا لوں گا۔ اس کے بعد کا پروگرام میں نے چیک آؤٹ کر دیا ہے، بلکہ میں تمہیں ابھی کال کرنے والا تھا۔ کرنل ریڈ نے جواب دیا، اوکے سر۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ ختم ہو گیا۔ رابرٹ کو شاید بہت جلدی تھی، اس لیے اس نے مختصر ہی بات کی تھی۔ کرنل ریڈ نے سلسلہ ختم ہوتے ہی ریسیور رکھا اور انٹر کام کا بٹن دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر کے انچارج کی آواز گونجی، ہیری، ہیڈ کوارٹر کی مخصوص ایمبولینس تیار رکھو، اسے مصنوعی جھیل پر بھیجنا ہے، جہاں سے MM1 اور ایک لڑکی کو اس میں ڈال کر ہیڈ کوارٹر لانا ہے۔ کرنل ریڈ نے کہا، اوہ، کیا ایمبولینس ضروری ہے؟ دوسری گاڑی نہ بھجوا دوں؟ انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ لڑکی بے ہوش ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو شک پڑے، اس لیے ایمبولینس بھیجنا، کرنل ریڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، وہ تیار ہوگی، آپ کی طرف سے اطلاع ملتے ہی اسے روانہ کر دیا جائے گا، انچارج نے جواب دیا، اور کرنل ریڈ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے رابرٹ کی کال کا انتظار تھا۔ میٹنگ ہال میں اس وقت ایک بڑی سی میز کے گرد 6 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے 2 کرسیاں خالی تھیں، باقی کرسیوں پر افراد موجود تھے۔ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا ایک مخصوص میٹنگ ہال تھا، جس میں ہونے والی گفتگو کو خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی جدید ترین سائنسی آلات نصب کیے گئے تھے۔ یہ مخصوص میٹنگ صدر مملکت کے حکم پر بلائی گئی تھی۔ میٹنگ ہال کے باہر صدر مملکت کا محافظ دستہ بڑے چوکنے انداز میں پہرا دے رہا تھا۔ کرسیوں پر اس وقت پاکیشیا کا ایئر مارشل نعیم آصف، ڈیفنس چیف سیکرٹری سرفراز خان، سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان اور ڈیفنس سیکرٹ لیبارٹری کا انچارج داور موجود تھے، جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف X2 اور خود صدر مملکت کا انتظار تھا۔ باقی 2 خالی کرسیاں انہی کے لیے موجود تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور X2 منہ پر نقاب ڈالے بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سب افراد احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، ویسے بھی انہیں اٹھنا ہی تھا،
کیونکہ قانوناً X2 کا عہدہ ایسا تھا کہ پروٹوکول کے مطابق جب وہ کسی جگہ پہنچے تو وہاں موجود ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا ضروری تھا۔ لیکن میٹنگ میں موجود ہر شخص کے دل میں X2 کے لیے اتنا احترام تھا کہ اگر قانوناً بھی ان کے لیے اٹھنا نہ ہوتا تب بھی وہ ضرور اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے، اور سر سلطان کو ہمیشہ ایسے موقعوں پر اپنے آپ پر فخر سا محسوس ہونے لگتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ X2 دراصل کون ہے، اور یہ شرف پورے ملک میں سرکاری ملازمین میں صرف انہیں ہی حاصل تھا کہ وہ X2 کی اصل شخصیت جانتے تھے، ورنہ صدر مملکت تک کو علم نہ تھا کہ X2 دراصل کون ہے۔ تشریف رکھیے، X2 نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، اور باقی سب افراد خاموشی سے دوبارہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور صدر مملکت مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد ایک بار پھر صدر مملکت کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر X2 ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس نے سر کے اشارے سے صدر مملکت کو تعظیم دی۔ صدر مملکت نے ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے کرسی پر بیٹھتے ہی میٹنگ ہال کے دونوں دروازوں پر لگے ہوئے سرخ بلب جل اٹھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہال کا حفاظتی سسٹم آن کر دیا گیا ہے اور اب یہاں ہونے والی گفتگو کو کسی بھی طرح باہر سے نہیں سنا جا سکتا اور نہ ٹیپ کیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات کو یہاں اکٹھے ہونے کی تکلیف دینے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق اچھی طرح سوچ بچار کر کے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ جس کے بعد کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ صدر مملکت نے دروازے پر سرخ بلب جلتے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ایئر مارشل راشد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ باقی افراد خاموش رہے۔ سر سلطان، آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ صدر مملکت نے ساتھ بیٹھے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا، اور سر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے۔ معزز حضرات، مسئلہ بے حد گمبھیر ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم نے کرائمیا سے ابھی حال ہی میں 4 جدید ترین جنگی طیارے F-11 خریدے ہیں۔ ان طیاروں کی خرید کی وجہ سے ہمارا ہمسایہ ملک کافرستان بہت چراغ پا ہوا ہے، لیکن چونکہ کافرستان روسیہ کے ساتھ مل کر اپنے ملک میں جدید ترین جنگی اسلحے کے ڈھیر لگا رہا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کی بنا پر ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ایسے ہتھیار حاصل کریں جن کی بنا پر کافرستان کے ساتھ ہمارا جنگی توازن برقرار رہے۔ اس سلسلے میں باقی اسلحے کے ساتھ ساتھ کرائمیا کے ساتھ مخصوص اور جدید ترین جنگی جہاز F-11 کی خرید کی بات چیت بھی ہوئی۔ پہل تو کرائمیا ہمیں F-11 طیارے دینے پر کسی طور بھی رضامند نہیں تھا، کیونکہ F-11 طیارے انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب ہمارے دوست ملک حجاز نے کرائمیا پر دباؤ ڈالا اور اسے تیل بند کرنے کی دھمکی دی تو مجبوراً کرائمیا نے اس سودے پر رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ ان طیاروں کی پاک ایشیا میں منظوری سے حجاز کو اپنا دفاع بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے حجاز چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ جدید ترین طیارے پاک ایشیا کے فضائی بیڑے میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ حجاز کی مدد سے ہم نے نقد رقم دے کر یہ 4 طیارے کرائمیا سے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ جب طیارے تیار ہوئے اور ان کی ہمیں ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ذریعے ان کی چیکنگ کرائی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان میں جدید ترین ٹیکنالوجی نصب ہی نہیں کیا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کے بغیر ان طیاروں کی کارکردگی آدھی رہ جاتی ہے، اس لیے ہم نے کرائمیا پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس ٹیکنالوجی سمیت ہمیں نئے طیارے دے، مگر کرائمیا اس بات پر اڑ گیا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی کسی قیمت پر ہمیں نہیں دے گا۔ اس کا خاص بہانہ یہ تھا کہ اس طرح ٹیکنالوجی روسیہ کے ہتھے چڑھ سکتی ہے۔ بہرحال بے حد اصرار کے باوجود یہ ٹیکنالوجی ہمیں نہ دی گئی اور مجبوراً ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بغیر ہی طیارے لینے پڑے۔ گو اس ٹیکنالوجی کے بغیر بھی یہ طیارے اس قدر طاقتور ہیں کہ کافرستان کی فوجی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن چارجنگ ٹیکنالوجی کی بات ہی اور تھی۔ اس ٹیکنالوجی کے بعد تو روسیہ جیسی سپر پاور بھی ہمارے ملک کے خلاف اقدامات کرنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی، لیکن مجبوری تھی، ہم کرائمیا کو مجبور نہ کر سکتے تھے۔ لیکن آج سے چند ماہ قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں چونکا دیا۔ ہمارا ایک سائنسدان رفاقت علی کرائمیا کی ڈیفنس لیبارٹری میں ایک اعلیٰ عہدے پر تعینات تھا۔ وہ چونکہ 20-25 سال سے وہیں کام کر رہا تھا اور اس نے کرائمیا کی ہی شہرت حاصل کر رکھی تھی، اس لیے کرائمیا کو اس پر اعتماد تھا،
مگر رفاقت علی کے دل میں اپنے وطن پاکیشیا کی محبت کا جذبہ پوری طرح زندہ تھا۔ ایک بار اتفاق سے اسے چارجنگ ٹیکنالوجی کا مخصوص اور خفیہ ترین فارمولے کی ایک کاپی دستیاب ہو گئی۔ اس نے فوری طور پر اس کاپی کو پاکیشیا منتقل کر دیا۔ یہ کام انتہائی خفیہ پیمانے پر ہوا اور ایکریمیا کو اس کا شک تک نہ گزرا کہ ان کی جدید ترین ٹیکنالوجی پاکیشیا منتقل ہو چکی ہے۔ اس فارمولے کو ڈاکٹر داور کی لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا اور ڈاکٹر داور نے اس ٹیکنالوجی پر مزید ریسرچ ورک شروع کر دیا تاکہ اس ٹیکنالوجی کو تیار کر کے ان طیاروں میں نصب کیا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے اسے سامان کی ضرورت تھی جو عام حالات میں نہ ہی منگوایا جا سکتا تھا اور نہ یہاں تیار کیا جا سکتا تھا۔ اس مسئلے پر بھی بہرحال قابو پا لیا گیا اور کسی نہ کسی انداز میں یہ سامان منگوا لیا گیا۔ یہ سامان بے حد کم مقدار میں ملا جس سے صرف اس ٹیکنالوجی پر مشتمل صرف ایک آلہ تیار کیا جا سکا۔ اب سے تقریباً 15 روز قبل یہ آلہ تیار ہو گیا اور پھر ایک F-11 میں اسے نصب کر کے اس کا تجربہ بھی کر لیا گیا۔ وہ بالکل درست ہے۔ ہم اب اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح اور آلات منگوا کر باقی طیاروں میں بھی نصب کر دیے جائیں، لیکن ایک ہفتہ قبل ہمیں اطلاع ملی کہ ایکریمیا کو اس ٹیکنالوجی کی پاکیشیا میں منتقلی کی خبر ہو گئی ہے۔ سائنسدان رفاقت علی نے نشے کی حالت میں کسی پرائیویٹ محفل میں اس بارے میں اشارہ کر دیا، جس پر CIA حرکت میں آ گئی اور رفاقت علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جدید ترین چیکنگ مشینوں سے ان سے معلومات حاصل کر لی گئیں۔ اس طرح ساری بات کھل کر سامنے آ گئی اور رفاقت علی کو اس جرم میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد CIA نے مزید تحقیقات کیں اور جن ذرائع سے ہم نے وہ سامان حاصل کیا تھا ان ذرائع کا پتہ چلایا گیا اور متعلقہ افراد کو گولی مار دی گئی۔ مزید برآں انہیں اس بات کی بھی حتمی اطلاع مل چکی ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی پر مشتمل آلہ ایک طیارے میں نصب بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ اب یہ اطلاعات ملی ہیں کہ CIA اس طیارے کو تباہ کرنے اور اس ٹیکنالوجی سے واقف ہر سائنسدان اور ڈیفنس لیبارٹری کو ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ چونکہ یہ اطلاعات انتہائی اہم اور فوری نوعیت کی ہیں، اگر ہماری ڈیفنس لیبارٹری تباہ کر دی گئی، چیدہ سائنسدان ہلاک کر دیے گئے، F-11 طیارے یا ایک طیارہ تباہ کر دیا گیا، تو پاکیشیا کو خوفناک اور تباہ کن نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی بنا پر یہ خصوصی میٹنگ طلب کی گئی ہے تاکہ اس متوقع خطرے سے بچنے کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے پاکیشیا کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے تمام واقعہ بیان کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ حضرات نے اس اہم مسئلے کی تفصیل بھی سن لی اور اس کی اہمیت کا بھی آپ کو احساس ہو گیا ہوگا۔ آپ کے ذہنوں میں اس سلسلے میں کوئی تجاویز ہوں تو براہ کرم کھل کر بات کیجیے۔ صدر مملکت نے سنجیدہ لہجے میں سب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم F-11 طیاروں کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ آلہ اتار کر فی الحال کسی ایسی جگہ چھپا دیں جہاں سے وہ ٹریس نہ کیا جا سکے اور بوقت ضرورت اسے دوبارہ نصب کر دیا جائے؟ اس طرح کم از کم یہ قیمتی ترین طیارے تو CIA کے ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گے۔ ایئر مارشل نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی پیچیدہ ہے کہ طیارے میں اسے نصب کرنے میں کم از کم ایک ہفتہ چاہیے۔ یہ ظاہر ہے بوقت ضرورت فوری طور پر اسے نصب نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے اتار لیا جائے تو پھر اس کی تیاری کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ڈاکٹر داور نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے حامل طیارے کو خصوصی طور پر کسی خفیہ جگہ پر رکھیں، باقی طیاروں سے علیحدہ، تاکہ اگر تباہ بھی ہو تو نصب طیارہ ہی تباہ ہو، اس کے دھوکے میں باقی 3 بھی ساتھ تباہ نہ ہوں۔ ڈیفنس چیف سیکرٹری سرفراز خان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس طرح تو ہم خود اس طیارے کو ان کا ٹارگٹ بنا دیں گے۔ ڈاکٹر داور نے جواب دیا، مسٹر X2، آپ خاموش ہیں۔ صدر مملکت نے X2 سے مخاطب ہو کر کہا، اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ CIA اس طیارے یا سارے طیاروں کو لازماً تباہ کر دے گی، اس لیے ایک طیارے کو تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ طیارے، لیبارٹری اور سائنسدان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی اچھی طرح سے حفاظت کریں کہ کسی بھی طرح سے اسے نقصان نہ پہنچنے دیں۔ اس کے لیے میرے سیکشن کی خدمات حاضر ہیں۔
X2 نے جواب دیا۔ مگر مسٹر X2، سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اس کی حفاظت کریں گے؟ آپ کا پورا محکمہ اگر لامحدود عرصے کے لیے اسی کام میں مصروف رہا تو پھر دوسرے اہم کاموں کا حرج ہوگا۔ اب CIA اس سلسلے میں کب تک کارروائی کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس سلسلے میں فی الحال تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے اس بات پر غور بھی کیا ہے؟ صدر مملکت نے جواب دیا۔ جناب صدر، جہاں تک لیبارٹری اور سائنسدانوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں تو آپ بے فکر رہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو کسی بھی ایک سائنسدان نے پوری طرح مکمل نہیں کیا۔ وہ صرف ان کے چند حصوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ بات CIA بھی جانتی ہے، کیونکہ ایکریمیا میں بھی ایسا ہونا ناممکن ہے۔ یہ تو اتفاق تھا کہ سائنسدان رفاقت علی کو ٹیکنالوجی کی مکمل کاپی دستیاب ہو گئی تھی، ورنہ ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اور ڈیفنس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات میں نے اس حد تک کڑے کر رکھے ہیں کہ آپ کو علم ہوگا کہ پہلے بھی ایکریمیا، روسیائی اور کافرستانی ایجنٹ سر ٹکرا کر ناکام ہو چکے ہیں، اور اب بھی وہ کسی طور لیبارٹری میں داخل ہو کر اسے تباہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ لیبارٹری کی طرف سے تو قطعاً بے فکر ہو جائیں۔ سائنسدانوں کی طرف سے بھی آپ صرف اس طیارے کے بارے میں سوچیں جس میں وہ ٹیکنالوجی نصب ہے۔ ڈاکٹر داور نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا۔ مگر وہ ٹیکنالوجی کا مکمل فارمولا تو ظاہر ہے لیبارٹری میں موجود ہوگا، ڈیفنس چیف سیکرٹری نے کہا۔ ہاں، اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اسے میں جناب X2 کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ اسے اپنی ذاتی حفاظت میں رکھیں۔ ہمارے اہم ترین فارمولے پہلے ہی ان کی ذاتی حفاظت میں ہیں، اور جب تک سامان کی دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ فارمولا ویسے بھی ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر داور نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے ڈاکٹر داور کی اعلیٰ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ فارمولا مسٹر X2 کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح ہم لیبارٹری، سائنسدانوں اور فارمولے کی حد تک تو بے فکر ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ رہ گیا طیاروں کی حفاظت کا۔ اس کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جناب، اس وقت یہ طیارے کہاں موجود ہیں؟ ڈاکٹر داور نے پوچھا۔ سرکنڈ ایئر بیس کے خفیہ ہینگروں میں، اور ہم انہیں وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہی ہینگر ایسے ہیں جہاں یہ حفاظت سے رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جنگی نقطہ نظر اور حکمت عملی کی بنا پر ان کی موجودگی یہاں بے انتہا ضروری ہے، ایئر مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ میرے آدمی ان خفیہ ہینگروں کی حفاظت کا تفصیل سے جائزہ لیں، اور پھر انہیں مزید بہتر بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہم مناسب سمجھیں وہ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ میرا ایک آدمی چیف سیکیورٹی افسر کے روپ میں مستقل وہیں رہے گا، تاکہ کسی بھی فلاح کی صورت میں ہم فوری طور پر مسلح ہو کر حرکت میں آ جائیں اور CIA کے ایجنٹوں کا بروقت خاتمہ کیا جا سکے۔ X2 نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کا ایک آدمی لامحدود مدت کے لیے وہاں تعینات رہ سکتا ہے؟ صدر مملکت نے کہا۔ لامحدود عرصے کی بات نہیں، ہم کچھ عرصے کے لیے وہاں کام کریں گے۔ اس دوران ہم وہاں ایسے آدمی منتخب کریں گے جن کی حب الوطنی ہمارے نزدیک بے داغ ہوگی، اور وہ کسی بھی انداز میں کسی بھی لالچ یا دباؤ میں نہ آ سکیں، اور نہ کسی بھی طور خریدے جا سکیں۔ جب ایسے آدمی ٹریس ہو جائیں گے تو پھر انہیں ضروری تربیت دے کر وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح معاملہ لامحدود مدت تک حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ CIA کے ایجنٹ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ روسیائی ایجنٹ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ CIA کسی طور پر بھی یہ نہ چاہے گی کہ روسیائی ایجنٹوں کو اس ٹیکنالوجی کی پاکیزیہ میں موجودگی کا علم ہو، کیونکہ اس طرح انہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ روسیائی ایجنٹ ان سے پہلے نہ اس ٹیکنالوجی کو لے اڑیں۔ اس لیے اگر وہ کارروائی کریں گے تو انتہائی خفیہ کارروائی کریں گے، اور غیر ضروری طور پر محتاط ہونے کی بنا پر لازماً ایسی غلطیاں کریں گے کہ ہمیں ان کی اطلاع مل جائے گی اور ہم آسانی سے ان کا سد باب کر سکیں گے۔ X2 نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے مسٹر X2۔ واقعی وہ لوگ کھل کر کارروائی نہیں کر سکتے، اور سیاسی طور پر بھی ان طیاروں کو تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح پوری دنیا میں یہ بات موضوع بحث بن جائے گی، اور روسیہ والے اپنے طور پر تحقیقات کریں گے کہ ایکریمیا نے خود اپنے ہی دیے ہوئے طیارے یا طیارہ کیوں تباہ کر دیا۔
چنانچہ یہی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے تحت طیارے میں نصب آلے کو اتار کر واپس لے جائیں یا صرف اسے ہی تباہ کر دیں اور فارمولے کی واپسی کے لیے کام کریں، صدر مملکت نے کہا۔ اس صورت میں ہماری حکومت ایسا انتظام کر سکتی ہے کہ سیاسی طور پر کرائمیا کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہ ہی پاکیشیا پہنچی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکی ہے، ایکس 2 نے کہا۔ مگر کیسے، جب انہیں اطلاعات مل چکی ہیں کہ سامان بھی پاکیشیا پہنچ چکا ہے اور فارمولا بھی، اور جہاں تک معلومات کا تعلق ہے انہیں اس بات کی بھی اطلاع مل چکی ہے کہ ایک طیارے میں یہ ٹیکنالوجی نصب بھی کی جا چکی ہے، تو پھر انہیں کیسے یقین دلایا جائے؟ صدر مملکت نے جرا کرتے ہوئے کہا، جناب صدر، وقتی طور پر یہ ٹیکنالوجی طیارے سے ہٹا کر اسے کسی محفوظ مقام پر چھپایا جا سکتا ہے اور پھر کرائمیا کے ماہرین ان طیاروں کا معائنہ کریں گے۔ اس طرح وہ ٹیکنالوجی کی تیاری کی حد تک مطمئن ہو سکتے ہیں۔ باقی سامان اور فارمولے کے متعلق ایسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں کہ کسی سائنسدان کے فرار کا ڈرامہ پایا جائے جو سامان تباہ کر کے فارمولے لے کر غائب ہو گیا ہے، ایکس 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب ایسا ناممکن ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے طیارے میں نصب ہونے کے بعد اگر اسے اتار بھی دیا جائے تو اس کے نصب ہونے کے نشانات غائب نہیں کیے جا سکتے۔ صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس طیارے میں ٹیکنالوجی نصب تھی جسے اتار لیا گیا ہے۔ البتہ سامان کی تباہی اور فارمولے کے اغوا کا ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر داور نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہ ڈرامہ رچا کر سیاسی طور پر انہیں یقین دلا دیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی تیار نہیں کی۔ جہاں تک طیاروں کی حفاظت کا تعلق ہے ان کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں، ایکس 2 نے جواب دیا۔ مگر اس ڈرامے کے بعد ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرائمیا سرکاری طور پر دباؤ ڈالے کہ اس کے ماہرین سے طیاروں کا معائنہ کرایا جائے تاکہ انہیں یقین ہو کہ ٹیکنالوجی طیارے میں نصب نہیں کی گئی، ڈیفنس چیف سیکرٹری سرفراز خان نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طیارے کی تباہی کا ڈرامہ بھی رچا دیں، بعد ازاں اس طیارے کو علیحدہ چھپا دیا جائے جس میں ٹیکنالوجی نصب ہو۔ اس کے بعد اگر معائنہ بھی ہوگا تو باقی 3 طیاروں کا ہی ہوگا جو اس ٹیکنالوجی سے خالی ہیں، ڈاکٹر داور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اگر ایسا کیا گیا تو پھر وہ تباہ شدہ طیارے کے ملبے کا معائنہ کریں گے جو ظاہر ہے ہم پیش نہیں کر سکیں گے، سرفراز خان نے غور کرتے ہوئے کہا۔ واقعی میرا اس طرف تو خیال ہی نہ گیا تھا، ڈاکٹر داور نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر رہنے دیجیے، ہم خود ہی سب کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے نبھائیں گے، ایکس 2 نے کہا۔ مسٹر ایکس 2، ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، اگر ایسا ممکن ہو جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ ہمارے ایجنٹ کرائمیا سے ایک اور F-11 طیارہ اغوا کر لیں اور پھر اسے پاکیشیا میں تباہ کر دیا جائے اور ظاہر یہ کیا جائے کہ ہمارا اپنا طیارہ تباہ ہوا ہے۔ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ صدر مملکت نے کہا۔ نہیں جناب، میرے خیال میں یہ درست نہ رہے گا۔ کرائمیا سے اول تو طیارہ اغوا کرنا ہی ناممکن ہے کیونکہ ان کی زبردست حفاظت کی جاتی ہے۔ روسیہ بھی باوجود وسائل کے آج تک ایسی جرت نہیں کر سکا۔ دوسری بات یہ کہ اگر طیارہ اغوا بھی کر لیا جائے تو اس کا اتنا طویل فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہے۔ خلا میں موجود کرائمیا کے رڈار خلائی اسٹیشن اسے فوری چیک کر لیں گے اور اسے راستے میں ہی اتار لیا جائے گا یا پھر تباہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہمارا مشن بھی مکمل نہ ہوگا اور ہمارے سفارتی تعلقات بھی کرائمیا سے کشیدہ ہو جائیں گے، جس سے ہمارے ملک کو شدید ترین نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ سر سلطان نے پہلی بار بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ چونکہ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا اس لیے وہ اس پہلو پر زیادہ فکر مند تھے۔ آپ کی بات درست ہے، میرا آئیڈیا ہی بنیادی طور پر غلط تھا، صدر مملکت نے بڑی فراخ دلی سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں، مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے، میرا محکمہ قائم ہی اس لیے کیا گیا ہے، ایکس 2 نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر ایکس 2، مجھے آپ کی بات پر مکمل اعتماد ہے۔ میں ابھی آرڈر کر دوں گا کہ آپ ان طیاروں کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات کرنا چاہیں کھلے طور پر کر سکتے ہیں، صدر مملکت نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مسٹر ایکس 2، میں بطور ایئر مارشل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ سے ہر ممکن تعاون کریں گے، ایئر مارشل راشد نے پرخلوص لہجے میں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، مجھے اپنے ملک کے ہر آدمی سے یہی امید رہی ہے، ایکس 2 نے جواب دیا۔ اس کے بعد صدر مملکت نے میٹنگ برخاست کر دی اور پھر صدر مملکت اور ایکس 2 اکٹھے ہی اپنے اپنے دروازوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد باقی ممبران بھی تیسرے دروازے سے باہر چلے گئے۔ سر سلطان کے چہرے پر البتہ شکنوں کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ وہ قطعی طور پر مطمئن نہیں تھے، اس لیے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ واپس کوٹھی جا کر وہ عمران سے اس موضوع پر تفصیلی بات چیت کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ X2 کے روپ میں بلیک زیرو کی بجائے خود عمران نے میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ جب سے رابرٹ نے طیارے کے مشن کی بات کی تھی، جولیا کے دل کو پنکھ سے لگ گئے تھے۔ اسے اب یہ خوبصورت مناظر بھی اچھے نہ لگ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد عمران سے بات کرے تاکہ اس سلسلے میں کوئی فوری اقدام کیا جا سکے۔ اسے معلوم تھا کہ براہ راست X2 سے بات کرنا فضول ثابت ہوگا، کیونکہ X2 جب تک اپنے ذرائع سے کوئی اطلاع حاصل نہ کر لے وہ حرکت میں نہیں آتا، اور پھر غیر ملک سے X2 کے مخصوص نمبر پر فون کرنے سے بھی وہ ذہنی طور پر کتراتی تھی۔ لیکن رابرٹ اسے بڑی دلچسپی سے ایک ایک منظر کی طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر جولیا لمحہ بہ لمحہ غیر حاضر ہوتی جا رہی تھی۔ اب واپس نہ چلیں رابرٹ، بہت ہو چکی سیر، میں تو تھک گئی ہوں، آخر جولیا نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی سے؟ ارے جولیا، ایسے مناظر تمہیں پاکیشیا میں نظر نہیں آئیں گے، انہیں جی بھر کر تو دیکھ لو، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے پاکیشیا دیکھا نہیں رابرٹ، ورنہ پاکیشیا میں اتنا حسن موجود ہے کہ تمہارا سوئٹزرلینڈ اس کے سامنے جنگل نظر آتا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سوئٹزرلینڈ کو تو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، رابرٹ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بس پروپیگنڈے کی بات ہے، پاکیشیا ابھی پسماندہ ملک ہے، وہاں ابھی جدید ترین سہولیات نہیں ہیں اور نہ ہی لوگ اس کے حسن سے متعارف ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پاکیشیا میں ایسے علاقے وافر تعداد میں موجود ہیں کہ ان کے سامنے سوئٹزرلینڈ کا حسن مان پڑ جاتا ہے، جولیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوگا، جب تم دعوت دو گی تو میں بھی پاکیشیا دیکھ لوں گا، فی الحال تو یہاں کی سیر کرو، رابرٹ نے بحث کرتے ہوئے کہا، اور جولیا چونکہ اس وقت مہمان تھی اس لیے اس نے مزید ضد کرنی مناسب نہ سمجھی۔ وہ ایک کیفے میں پہنچے تو جولیا رابرٹ کو کہہ کر ٹوائلٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ شاید تنہائی میں اس مشن کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ٹوائلٹ میں جاتے ہی رابرٹ نے کاؤنٹر پر پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکایا اور تیزی سے کرنل ریڈ کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب اس کا کرنل ریڈ سے رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے صورتحال کی وضاحت کی، جس پر کرنل ریڈ نے اسے بے ہوش کر کے لے آنے کا حکم دیا اور رابرٹ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ جولیا ابھی تک ٹوائلٹ میں تھی، اس لیے رابرٹ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کیفے کے برآمدے کے کونے میں ایک میڈیکل سٹور موجود تھا، جو شاید ہنگامی طور پر استعمال میں آنے والی ادویات کی فروخت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں چونکہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر کوئی دوا فروخت نہ کی جا سکتی تھی، اس لیے رابرٹ نے سیکرٹ سروس کا مخصوص کارڈ دکھا کر وہ مخصوص گولی طلب کی جسے چائے یا کافی میں ڈال دیا جائے تو اسے پینے والا 2-3 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس گولی کا ذائقہ اور بو نہیں ہوتی۔ سیکرٹ سروس کا کارڈ دکھانے کے باوجود اسے یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ایک خطرناک بین الاقوامی مجرم کو بے ہوش کرنے کے لیے اسے یہ گولی فوری طور پر چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کیش رجسٹر پر باقاعدہ نوٹ دے کر اپنے دستخط اور نام پتہ لکھنا پڑا تاکہ کسی بھی پیچیدگی کی صورت میں اسے چیک کیا جا سکے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد رابرٹ نے 2 گولیاں حاصل کر لیں اور پھر انہیں ہاتھ میں رکھے ہوئے وہ واپس کیفے میں داخل ہوا۔ اس نے جولیا کو کاؤنٹر کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا، وہ شاید ابھی ابھی ٹوائلٹ سے نکل کر آئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے رابرٹ؟ جولیا نے رابرٹ کو اندر آتے دیکھ کر پوچھا۔ ایک دوست مل گیا تھا، اس سے باتیں کرتے کرتے باہر چلا گیا اور اب اسے کار پر سوار کر کے واپس آیا ہوں۔ تم نے بہت دیر لگا دی ٹوائلٹ میں؟ رابرٹ نے بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا، اور اس کے لہجے کی سادگی سے جولیا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرتے نظر آئے۔ رابرٹ نے کاؤنٹر پر 2 کپ کافی بھیجنے کا آرڈر دیا اور پھر جولیا کو لے کر ایک خالی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں تم کو شدید بوریت محسوس کر رہی ہو، اگر ایسی بات ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں، بور ہونے کے لیے نہیں، رابرٹ نے کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، بس میرے سر میں ہلکا سا درد ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، شاید موسم کی فوری تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بہرحال کافی پی کر واپس چلتے ہیں، پھر ڈاکٹر سے دوا لے کر گھر پہنچ جائیں گے، رابرٹ نے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے تاکہ رابرٹ کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ فوری طور پر عمران سے رابطہ قائم کر سکے۔ ویٹر نے کافی کے کپ لا کر ان کے سامنے میز پر رکھ دیے اور دونوں اپنے اپنے کپ اٹھا کر کافی سپ کرنے لگے۔
कप आधे हुए थे कि रॉबर्ट को मौका मिल गया। जूलिया की पुश्त पर मौजूद मेज पर बैठे हुए दो आदमी किसी बात पर आपस में उलझ पड़े और जूलिया ने बेख्तियार मुड़कर इनकी तरफ देखा। इसी लम्हे रॉबर्ट ने वही हाथ बढ़ाकर जूलिया की प्याली पर रखा जिसमें वो गोलियां मौजूद थीं, और दूसरे लम्हे जब इसका हाथ अपनी प्याली पर वापस पहुंचा तो दोनों गोलियां जूलिया की प्याली में मौजूद कॉफ़ी में शामिल हो चुकी थीं। रॉबर्ट जानता था कि दोनों गोलियां चंद सेकंड में हल हो जाएंगी, इसलिए वो मुतमईन था। इसने अपनी प्याली उठाकर मुंह से लगा ली। जूलिया भी अब मुड़कर अपनी प्याली उठा चुकी थी और फिर वो दोनों खामोश बैठे हुए कॉफ़ी पीते रहे। जूलिया को एक लम्हे के लिए भी एहसास न हुआ कि रॉबर्ट इसके साथ कोई खेल खेल चुका है, लेकिन अभी जूलिया की प्याली में कॉफ़ी के चंद घूंट रहते थे कि जूलिया ने अचानक अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्या हुआ जूलिया, क्या सर में ज़्यादा दर्द होने लगा है? रॉबर्ट ने चौंकते हुए कहा। मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं, जूलिया ने डूबते हुए लहजे में कहा, और फिर इसका जिस्म लहराने लगा। रॉबर्ट ने जल्दी से उठकर इसे संभाल लिया। इसी लम्हे जूलिया बेहोश होकर रॉबर्ट के बाजुओं में झूल गई। वेटर और साथ वाली मेज़ों पर मौजूद अफराद तेज़ी से रॉबर्ट की तरफ लपके, मगर रॉबर्ट ने उन्हें यह कहकर हटा दिया कि इसकी फ्रेंड को अक्सर दिमागी दौरे पड़ते हैं, मगर तशवीश की कोई बात नहीं। रॉबर्ट ने जूलिया को उठाकर एक सोफे पर डाला और फिर खुद तेज़ी से फ़ोन की तरफ लपका। इसने कर्नल रेड के नंबर डायल किए और फौरी तौर पर कैफ़े का पता देकर पहुंचने के लिए कहा। फ़ोन करके जब वह मुड़ा तो ये देखकर चौंक पड़ा कि एक डॉक्टर जूलिया पर झुका हुआ था। शायद वेटर भागकर किसी नज़दीकी डॉक्टर को ले आया था। मैंने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया है डॉक्टर, रॉबर्ट ने नज़दीक जाकर तेज़ लहजे में कहा। ओह ठीक है, इन्हें अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, डॉक्टर ने सीधे होते हुए कहा। ये मेरी साथी हैं डॉक्टर, इन्हें अक्सर ऐसे दिमागी दौरे पड़ जाते हैं और कई घंटों तक बेहोश रहती हैं, रॉबर्ट ने कहा। लेकिन मुझे तो ये मंशियात की आदी मालूम होती हैं, ये कैफियत दिमागी दौरे की नहीं, डॉक्टर ने मशकूक लहजे में कहा। हो सकता है, बहरहाल अस्पताल में अच्छी तरह चेकिंग हो जाएगी, रॉबर्ट ने इसे मुतमईन करने के लिए कहा। ठीक है, मेरा क्लिनिक इसी कैफ़े से मुतासिल है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलवा लें, वैसे ये सिर्फ बेहोश हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं, डॉक्टर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, रॉबर्ट ने बड़े पुरखुलूस लहजे में जवाब देते हुए कहा, और डॉक्टर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। रॉबर्ट ने एक तवील सांस लिया। कैफ़े में मामूलात दोबारा मामूल पर आ गए। अलबत्ता एक स्क्रीन सोफे के सामने लगा दी गई थी ताकि कैफ़े में बैठे हुए फ़र्द जूलिया की इस बेहोशी से डिस्टर्ब न हो। तकरीबन आधे घंटे बाद एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया और रॉबर्ट चौंक कर उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एम्बुलेंस दरवाजे के सामने आकर रुकी और फिर स्ट्रेचर उठाए दो फर्द तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए। रॉबर्ट ने इन्हें पहचान लिया। वो रॉबर्ट के महकमे के आदमी थे। रॉबर्ट ने हल्के से सर हिलाकर इन्हें इशारा किया और चंद लम्हों बाद जूलिया को स्ट्रेचर के ज़रिए एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया और रॉबर्ट ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया, जबकि स्ट्रेचर ले आने वाले दोनों अफराद जूलिया के साथ ही एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में चढ़ गए। दूसरे लम्हे में एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई और फिर आधे घंटे तक मुसलसल सफ़र करने के बाद वो जिनीवा के शुमाल मशरिक़ में एक खूबसूरत सी इमारत के अंदर दाखिल हो गई। ये इमारत डिफेंस हेडक्वार्टर था। एम्बुलेंस जैसे ही एक मखसूस हिस्से में जाकर रुकी, रॉबर्ट तेज़ी से नीचे उतर आया। इसी लम्हे एक कमरे से कर्नल रेड निकलकर एम्बुलेंस की तरफ लपका और रॉबर्ट ठिठक कर रह गया। डिफेंस एयरपोर्ट चलो, कर्नल रेड ने तेज़ लहजे में कहा। एयरपोर्ट? रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हमें वहाँ से फौरी तौर पर क्रीमिया पहुँचना है, कर्नल रेड ने एम्बुलेंस में सवार होते हुए कहा और रॉबर्ट भी इसके साथ ही सवार हो गया। एम्बुलेंस एक बार फिर हेडक्वार्टर से निकलकर डिफेंस एयरपोर्ट की तरफ दौड़ती चली गई। एयरपोर्ट पहुंचकर वो टर्मिनल से होते हुए स्पेशल रनवे की तरफ बढ़ते चले गए। कर्नल रेड खुद ड्राइवर की रहनुमाई कर रहे थे और फिर रनवे के किनारे पर खड़े हुए एक छोटे से मगर तेज़ रफ्तार जहाज़ के करीब जाकर कर्नल रेड ने एम्बुलेंस रुकवा दी और जूलिया को इस तैयारे में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तैयारे का पायलट भी एक तरफ से आ गया और कर्नल रेड से बातचीत करने के बाद कर्नल रेड और रॉबर्ट दोनों इसी पायलट समेत तैयारे में सवार हो गए। जूलिया को पहले ही तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया था, वो अभी तक बेहोश थी। लाइक, कमेंट, शेयर।
press the bell icon.